اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کے پروگرام کھلے عام کا میزبان محمد اشرف مغل۔ ناظرین، آج ایک بار پھر ہم JNN کے اس وعدے کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ہر مظلوم کی امداد بنیں گے۔ ظالم چاہے جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا ہاتھ روکنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جائے گی۔ آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی یقیناً جو ظلم کرنے والے ظالم ہیں وہ انتہائی بااثر، مالدار اور طاقتور لوگ ہیں، لیکن جن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک منتشر مظلوم طبقہ ہے جنہیں ہم کاشتکار کہتے ہیں۔ آج ہم جس مظلوم طبقے کی بات کر رہے ہیں وہ کوانٹٹی میں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن منتشر ہونے کی وجہ سے ہر سال ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ابھی حال ہی میں شروع ہونے والے کرشنگ سیزن 2020-21 میں بھی شوگر ملز مالکان نے کاشتکاروں کی جیبوں پر 70 ارب روپے ڈاکہ مارنے کا پلان تیار کیا ہے، اور اس ڈکیتی کے پلان کو مکمل کرانے کے لیے ضلع رحیم یار خان کی ضلعی انتظامیہ مکمل مدد فراہم کر رہی ہے۔ ضلع رحیم یار خان میں گنے کی جو قیمت مقرر کی گئی ہے وہ 200 روپے فی من ہے، جو کہ تقریباً 8.5 کلو فی من چینی کی ریکوری کے مطابق ہے، جبکہ ضلع رحیم یار خان میں اچھا ماحول اور زرخیز زمینیں کی ہونے کی وجہ سے گنے میں سے جو چینی درآمد ہوتی ہے وہ 11 سے 13 کلو فی من ریکوری اس کی شرح سامنے آئی ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہ ریٹ جو کاشتکاروں کو فراہم کیا جا رہا ہے انتہائی کم ہے۔ کاشتکاروں کو من مانے اور کم نرخ پر گنا فروخت کرنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے شوگر ملز مالکان اور شوگر ملز کی انتظامیہ جو ہے ورائٹی نان ورائٹی کا حربہ استعمال کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح گزشتہ روز ایک شوگر ملز کی انتظامیہ نے ورائٹی جھنگ 59 سے لوڈ ٹرالیاں شوگر مل سے باہر نکال دیں تاکہ ان کاشتکاروں کو پریشان اور ہراساں کیا جا سکے۔ جھنگ 59 جو ورائٹی ہے وہ شوگر ملز مالکان انتظامیہ کی جانب سے فراہم کردہ بیج ہے، لیکن اب اس کو ورائٹی اور نان ورائٹی کے حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جبکہ میں یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں، ورائٹی جھنگ 59 کا بیج بھی شوگر ملز مالکان کی جانب سے فراہم کردہ ہے، لیکن اب اس کو ورائٹی اور نان ورائٹی کے حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ورائٹی جھنگ 59 کا جب تجزیہ فیصل آباد کے ایک مؤثر مستند زرعی ادارے کی لیبارٹری سے کروایا گیا تو اس میں جو ریکوری ریٹ سامنے آیا ہے وہ 11.5 کلو فی من ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کاشتکاروں کو اسی ریٹ پر گنا فروخت کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ گزشتہ چند دن پہلے جب اپر پنجاب اور سندھ کی شوگر ملز مالکان نے ضلع رحیم یار خان سے گنے کی خریداری کھیتوں میں سے 200 روپے فی من شروع کی اور ملز میں اس کا جو ریٹ ہے 250 اور 260 روپے مقرر کیا، تو پھر ان شوگر ملز مالکان نے ایکا کر کے ضلع رحیم یار خان کی ضلعی انتظامیہ کو استعمال کیا۔ ڈپٹی کمشنر کے حکم پر چاروں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنروں نے جو گنے کے خریداری مراکز بنائے گئے تھے وہ سیل کر دیے، گنا خرید کرنے والے وپاریوں کو حوالات میں ڈال دیا، اور وہ وہیکلز، وہ گاڑیاں جو گنا وہاں سے اٹھا رہی تھیں ان کو بھی تھانوں میں بند کر دیا گیا، اور کئی دن تک ان گاڑیوں کے مالکان کو اذیت اور مالی نقصان دینے کے لیے گاڑیوں کو پولیس کے قبضہ میں رکھا گیا۔ ناظرین، ضلع رحیم یار خان میں جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اس کے مطابق ضلع رحیم یار خان میں 4,65,000 ایکڑ پر گنے کی فصل کاشت کی گئی ہے، اور جو سیزن شروع ہوا ہے تقریباً 90 دن میں مکمل ہوگا۔ ان 90 دنوں میں اگر صورتحال اسی طرح رہی، شوگر ملز مالکان اسی طرح کامیابی سے 25 کروڑ روپے روزانہ کی بنیاد پر کاشتکاروں کو جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے رہے تو اوسطاً 70 لاکھ روپے جو ہے وہ کاشتکاروں کو نقصان پہنچایا جائے گا، جو شوگر ملز مالکان کی جیبوں میں جائے گا۔ اس تمام مقصد میں ضلعی انتظامیہ کی جو مدد اور سرپرستی شوگر ملز مالکان کو مل رہی ہے اس سے حکومت پنجاب کا اپنا کردار بھی کچھ مشکوک ہو کر سامنے آ رہا ہے۔ ان حالات میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر نوٹس لیں اور کاشتکاروں کی جیبوں پر ضلع رحیم یار خان میں جو اتنی بڑی رقم کا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کو روکا جائے، اور جو گنے کی قیمت ہے ریکوری کی شرح کے مطابق مقرر کر کے کاشتکاروں کو دلوائی جائے، تاکہ کاشتکار خوشحال ہوں گے تو ہمارا معاشرہ خوشحال ہوگا۔ کاشتکار ہماری جو ہے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اگر ان کو ہی کرش کر دیا جائے گا کرشنگ سیزن میں تو ملکی معیشت کے بھی بیٹھنے کا خطرہ ہے۔ ہم کاشتکاروں کی آواز کو انشاءاللہ اسی طرح بلند کرتے رہیں گے اور انہیں کہیں گے کہ آپ متحد رہیں، ایک ساتھ ہو کر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں۔ انشاءاللہ ہمارا ادارہ JNN آپ کے ساتھ ہر قدم پر کھڑا ہوگا۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان کو۔ اللہ حافظ۔